قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ مقدس آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ خالق کائنات اللہ شان فرماتا ہے قل اعوذ برب الفلق، محبوب آپ فرما دیں میں پناہ مانگتا ہوں فلک کے رب کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے کہ جس کو اس نے پیدا فرمایا ہے۔ اس آیہ مقدسہ کے اندر فلک کے رب کی پناہ مانگے، پناہ مانگنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ فلک کا معنی کیا ہے؟ علماء نے بہت سارے اس کے معنی بیان کیے ہیں۔ فلک کا ایک معنی ہے صبح، تو مطلب یہ ہوگا اعوذ برب الفلق، میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ صبح کیا ہے؟ جب اندھیرا جاتا ہے صبح ظاہر ہو جاتی ہے، اندھیرا پھٹتا ہے تو اندھیرے کے پھٹنے کے بعد صبح نمودار ہوتی ہے۔ اندھیرا اس میں سیاہی ہوتی ہے، اس میں وحشت ہوتی ہے، اس میں ڈر ہوتا ہے، اس میں خوف ہوتا ہے۔ صبح طلوع ہوتی ہے تو ڈر دور ہو جاتا ہے، خوف دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو تسلی، اطمینان کی دولت عطا فرماتا ہے۔ تو جب بندہ یہ کہتا ہے اعوذ برب الفلق، میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے کہ جس کو اس نے پیدا کیا، تو وہ رب جو رات کے اندھیرے کے بعد، جو رات کے ڈر اور خوف کے بعد بندے کو اطمینان، سکون اور تسلی کی دولت عطا فرماتا ہے، وہی رب ساری کائنات کے اندھیروں سے، بے عملی کی اندھیروں سے، بدعقیدگی کے اندھیروں سے، بد اخلاقی کے اندھیروں سے، بد کرداری کے اندھیروں سے وہی رب پناہ دینے والا ہے۔ لہذا وہ رب کائنات جل شانہ جب سارے اندھیروں سے پناہ دینے والا ہے تو بندہ کہتا ہے اعوذ برب الفلق، میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس کا دوسرا معنی یہ ہے، فلک کا معنی ہے جہنم کی ایک وادی۔ تو مطلب کیا ہوا؟ اعوذ برب الفلق، میں جہنم سے رب کی پناہ مانگتا ہوں، میں جہنم کی اس وادی کہ جس کا نام فلک ہے اس سے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ جہنم کی وہ وادی ایسی وادی ہے جب اس کے اندر آگ سلگتی ہے تو دوسری جہنم بھی اس سے پناہ مانگتی ہے۔ جب اس وادی میں آگ پھڑکتی ہے تو باقی جہنم بھی اس سے تکلیف اور اذیت محسوس کرتی ہے۔ بندہ جب کہتا ہے اعوذ برب الفلق، میں جہنم سے رب کی پناہ مانگتا ہوں، تو گویا وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ رب جو اتنے بڑے عذاب دے سکتا ہے، تو ہر قسم کی تکلیف، ہر قسم کی مصیبت، ہر قسم کی وحشت سے وہی مجھے پناہ بھی دے سکتا ہے۔ تو جو ہے میری طرف فلک کا تیسرا معنی جو کہ مطلق معنی ہے، فلک کا تیسرا معنی ہے شگاف کا پڑنا، ایک چیز کا ٹوٹ کر اس سے دوسری چیز کا نکلنا، کسی چیز کا ٹوٹنا۔ اگر اس کا معنی یہ ہو، فلک کا معنی ہو ایک چیز کا ٹوٹ کر دوسری چیز سے نکلنا، تو مطلب یہ ہوگا اعوذ برب الفلق، میں اس رب کی پناہ چاہتا ہوں کہ جو ایک چیز کو توڑ کر اس سے دوسری چیز نکال دیتا۔ وہ رب جب بادلوں کو پھاڑتا ہے بارش عطا فرماتا ہے، وہ رب جب پتھر کو پھاڑتا ہے تو اس سے چشمے جاری کر دیتا ہے، وہ رب جب دانے کو پھاڑتا ہے تو اس سے خوشا عطا فرما دیتا ہے، وہ رب جب رحم کو پھاڑتا ہے، جب شکم مادر کو پھاڑتا ہے تو اس سے ایک نئی زندگی عطا فرما دیتا ہے، وہ رب جب اندھیرے کو پھاڑتا ہے تو اجالے عطا فرما دیتا ہے، وہ رب جب آدم کے پردے کو چاک رکھا ہے تو کائنات کے وجود کو، کائنات کا وجود عطا فرما دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، وہ رب جو ایک چیز کو پھاڑ کر دوسری چیز کو اس سے نکالتا ہے، مطلب کیا ہوا؟ اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں اس رب کی جو ایک چیز کو شگاف دیتا ہے، ایک چیز کو پھاڑتا ہے، توڑتا ہے، اس سے دوسری چیز کو نکالتا ہے۔ یہ ایک چیز کو توڑ کر اس سے دوسری چیز کو نکالنا، یہ میرے رب کی قدرت ہے، یہ میرے رب کی شان ہے۔ لیکن جس وقت میں نے دیکھا، جس وقت آپ نے دیکھا، کوئی چیز جب ٹوٹتی ہے تو وہ بیکار ہو جاتی ہے، وہ ناقص ہو جاتی ہے، وہ ناپید ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر جس وقت کہا رب فلق، تو رب کا معنی کیا ہے؟ رب کا معنی ہے پالنے والا، رب کا معنی ہے تربیت کرنے والا، رب کا معنی ہے تبلیغ الشیء الی کمالہ،
شے کو اس کے کمال تک پہنچانا. رب جس وقت کسی چیز کو توڑتا ہے تو اس کو چھوڑتا نہیں بلکہ اس کی تربیت فرماتا ہے اور اس کی تربیت فرما کے اس کو کمال تک پہنچا دیتا ہے. اس انداز سے رب بادل کو پھاڑتا ہے تو بارش عطا کرتا ہے. اسی بارش سے زمین زرخیز ہوتی ہے, سبزہ اگتا ہے, پھل پھول پودے اگتے ہیں. اور رب جب پتھر کو پھاڑتا ہے اسی سے چشمے جاری ہوتے ہیں, اسی سے آبشاریں بنتی ہیں, اسی سے ندی نالے بنتے ہیں اور ندی نالے پھر دریاؤں کی شکل اختیار کرتے ہیں. وہی دریا جا کے سمندر میں گرتے ہیں. اور رب جب دانے کو پھاڑتا ہے اور اب جب دانے کو پھاڑتا ہے تو اس میں سے ایک شکوفہ نکالتا ہے. میں اور آپ دانا ایک پھاڑتے ہیں اور اب اس کو پھاڑ کر اس سے 7 بالیاں نکالتا ہے. ہر بالی میں 100 دانے عطا کرتا ہے. دانا ایک پھینکا تھا. اقبال قلندر لاہوری رحمہ اللہ نے کہا تھا پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے ثواب, کون رایا پھینک کے اکھم سے باندھے سازگار. خاک یہ کس کی ہے؟ اس کا ہے دھوئے آفتاب. اس نے باقی موتیوں سے خوش ہے گندم کی جیب. معاشرہ کو کس نے سکھلائی ہے ہوئے انتظار. وہ رب دانے کو پھاڑے اس میں سے 700 دانے اللہ تعالیٰ کا فرما دے. وہ رب عدم کے پردے کو چاک کرے, ساری کائنات کو وجود عطا کر دے. مطلب کیا ہوا؟ یہ شگاف کا پڑھنا رب کی قدرت ہے. جس چیز کی طرف بھی اس کی نسبت کرتے جاؤ رب کی قدرتوں کا اظہار ہوتا جائے گا. جب رب کی قدرتوں کا اظہار ہوگا, دانے کے پھٹنے میں رب کی قدرت کا اظہار, پتھر کے ٹوٹنے میں رب کی قدرت کا اظہار, چشموں کے جاری ہونے میں رب کی قدرت کا اظہار. تو یہ ایک طریقہ معلوم ہو گیا, فطرت کا یہ ایک انداز معلوم ہو گیا. وہ ایک چیز کو پھاڑ کر دوسری چیز نکالتا ہے. تو ہم نے یہ سوچا کہ یہ چیزوں کا پھٹ جانا کیا آج ہے یا کہیں ماضی میں بھی ہے. تو سائنسدانوں نے ہمیں بتایا. سائنسدان کہنے لگے یہ آج کا طریقہ نہیں ہے, یہ طریقہ بڑا پرانا ہے. کہا کب سے پرانا ہے؟ کہنے لگے یہ زمین نہیں تھی, یہ سیارے نہیں تھے, یہ کہکشائیں نہیں تھی, یہ ستارے نہیں تھے, یہ سارے سورج کا حصہ تھے. پھر جب ایک زوردار دھماکہ اس سورج میں ہوا تو اس سورج کے اندر جب زوردار دھماکہ ہوا اس کے اندر شگاف آیا, یہ پھٹا تو پھر زمین واضح وجود میں آ گئی. یہ سیارے بھی بن گئے, کہکشائیں بھی بن گئی, چاند بھی بن گیا اور یہ زمین اشرف المخلوقات کے پیدا ہونے کا باعث بن گئی. ہم نے سائنسدانوں سے پوچھا تمہاری بڑی سوچ ہے, تمہاری بڑی فکر ہے, کائنات کے اندر موجود چیزوں کو دیکھ کر تم اندازہ لگا لیتے ہو کہ چیزیں کب سے اور کس طرح تھی. اب بتاؤ سورج کے پھٹنے سے پہلے بھی کیا کوئی بات ہوئی؟ تو سائنسدان خاموش ہو گئے, کہنے لگے سورج سے پھٹنے سے پہلے تو ہمیں معلوم نہیں. ہماری سوچ تو یہ تھی ہمارے سامنے موجود چیزیں ہو, ہم اپنی ریسرچ کر کے یہ تو بتا سکتے ہیں. کائنات سے پہلے کا کیسے بتائیں گے جب سارے خاموش ہو گئے؟ جب سارے خاموش ہو گئے, جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور نقطہ بروں سے کھل نہ سکا, وہ راز طیبہ والے نے بتا دیے چند اشاروں میں. حضرت جابر نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو تخلیق کیا؟ میرے محبوب نے فرمایا جابر سن, اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو تخلیق فرمایا ہے. تیرے نبی کے نور کو تخلیق فرمایا, اور جس وقت اس نور کو تخلیق فرمایا اپنے نور سے میرے قبلہ استاذ محترم استاد العلماء فقیہ الاثر شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد رضا مصطفیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ, جو اس عشق و محبت سے بھرے کارواں کے روح رواں ہے, جن کا فیض آج بھی یہاں پر نظر آتا ہے, جن کی دھڑکنیں آج بھی آپ کے اندر موجود ہیں, جو آج بھی ان کا نام لے کر طلب جاتے ہیں. میرے قبلہ استاذ محترم فرماتے تھے اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ نے اپنے نور سے تخلیق فرمایا. مطلب یہ اللہ نے پہلی توجہ جو فرمائی سرکار کے نور کو تخلیق کرنے کے لیے, تو اس وقت اللہ کی پہلی توجہ سے جو چیز تخلیق میں آئی اس کو نور مصطفیٰ کہتے ہیں. پھر اللہ نے ان نور کو بہت سارے پردوں میں رکھا, کبھی قیام میں, کبھی رکوع میں. پھر جس وقت مختلف
मकामात में रखने के बाद आपने चाहा इस कायनात को तख्लीक करना, इस नूर को 4 हिस्सों में तकसीम किया। एक नूर, एक हिस्से से अर्श को बनाया, एक से कुर्सी को, एक से कलम को, एक से लौह को, और उसके बाद एक हिस्सा बच गया। फिर उसको 4 हिस्सों में तकसीम किया, फिर उससे मुख्तलिफ चीजें बनाई, फिर उनको तकसीम किया, फिर उससे मुख्तलिफ चीजें बनाई। नतीजा क्या निकला कि रब्बे कायनात ने खल्क़े अव्वल, शगाफ़े अव्वल, जो महबूब के नूर को अता करवाया, महबूब के नूर की तकसीम की, तो इसी तकसीम से सारी कायनात सारी कायनात वजूद में आई है। माना क्या हुआ? आऊज़ु बिरब्बिल फलक, मैं पनाह मांगता हूँ उस रब की कि जिसने नूर मुस्तफा को तकसीम किया और सारी कायनात को वजूद अता फरमाया। नूर मुस्तफा को तकसीम किया सारी कायनात को, बोले सारी कायनात को, पीछे तक आवाज आनी चाहिए, सारी कायनात को तख्लीक फरमा दिया। मेरे दोस्त, अब ये भी रब की शान है। वो पत्थर को फाड़े पानी निकाल दे, बीज को फाड़े उससे दाने निकाले, शगुफा निकाले, ये रब की शान है। अगर इस फलक से माना सुबह मुराद ले फिर भी ठीक है, अगर पत्थर का फटना मुराद ले फिर भी ठीक है, लेकिन अगर आप इस फलक से ये मानी मुराद लेंगे तो ये मखलूक के एक फर्द की तरफ निस्बत होगी। मखलूक के को थोड़ी सी कम कर, मखलूक के एक फर्द की तरफ निस्बत होगी। लेकिन अगर आप ये कहें आऊज़ु बिरब्बिल फलक, और फलक से मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर की तकसीम है, मैं पनाह मांगता हूँ उस रब की कि जिसने नूर मुस्तफा को तकसीम फरमाया, तो ये कायनात के हर मखलूक के हर फर्द की तरफ निस्बत हो जाए। और दोस्तों, अल्लाह ताला ने शहर को पैदा फरमाया, और फिर कुछ चीजें हैं, सूरज या रहमत ही रहमत है, लेकिन सूरज ना हो तो बंदा मर जाएगा, अगर इसकी तपिश ज्यादा हो जाए तो फिर भी बंदा मर जाएगा। यानी ये रहमत है, हद से बढ़ जाए तो रहमत है। बारिश, पानी रहमत ही रहमत है, ना हो तो फिर भी नहीं गुजारा, और अगर हद से ज्यादा बढ़ जाए तो फिर ये रहमत है। इसका एक खैर का पहलू है, इसका एक शर का पहलू है। मेरे महबूब ने फरमाया आंधी चले तो दुआ किया करो, या अल्लाह इसका खैर का पहलू हमें अता फरमा और शर के पहलू से हमें महफूज फरमा दे। लिहाजा हर चीज के अंदर एक नेगेटिव पहलू है, एक पॉजिटिव पहलू है। पॉजिटिव पहलू हमने लेना है, नेगेटिव पहलू से हमने बचना है। जो नेगेटिव पहलू है वही शर है, और किस वक्त शर से हमने अल्लाह की पनाह लेनी है, तो अल्लाह ने पनाह लेने का हमें जो तरीका बताया है, कहा इस अंदाज से पनाह लो कि कहो कि उस रब की पनाह चाहते हैं कि जो नूर मुस्तफा को तस्लीम करने वाला है, तो वह रब कायनात के हर शर से तुम्हें पनाह अता फरमा देगा। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करके उनका मिलाद मना के ये अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु की पनाह हासिल करने का सबसे बेहतरीन जरिया है, सबसे बेहतरीन जरिया है। मोहतरम सामीन हज़रात, लोग कहते हैं सीरत कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, सीरत कॉन्फ्रेंस भी होनी चाहिए, और आपके इल्म में होना चाहिए। जामिया रिज़विया ज़ियाल कुरान मरकज़ अहले सुन्नत के अंदर साहबजादा वाला शान हज़रत अल्लामा मौलाना साहबजादा कदीस रज़ा साहब साल में तकरीबन 2-3 मरतबा सीरत कोर्स मुनक्कद करते हैं। नौजवान उनके अंदर शरीक होते हैं, जिनको नहीं पता वो भी अपने ज़हन में रखें। जब भी ऐलान हो तो सीरत कोर्स के अंदर, जिसमें सरकार की सीरत के हवाला से कुछ सिखाया जाता है, सिर्फ सुनाया नहीं जाता। लिहाजा सीरत कॉन्फ्रेंस, लेकिन सीरत कॉन्फ्रेंस वो है जो सरकार की पैसा से बाद का जिक्र है। सरकार की पैसा से पहले का जिक्र क्या है? मिलाद हो तो सरकार की पैसा से पहले का भी जिक्र है, सरकार की पैसा से बाद का भी जिक्र आ जाता है। मोहतरम सामीन हज़रात, मुझसे पहले आलमी दीन हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ज़मान जलाली साहब ने ये आपको बताया कि जब क़यामत बर्पा होगी तो शफात मुस्तफा से गुजारा होगा। क़यामत बर्पा होगी तो शफात मुस्तफा से गुजारा होगा। मैंने आपको बता दिया कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, इस कायनात की तख्लीक भी सरकार की वजह से है, और कायनात के अंदर हर शय के शर से अगर आपने पनाह मांगनी है तो एक ही जरिया है, सरकार की मोहब्बत के दामन में आ जाओ। अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए।